بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف مہتاب اور پروگرام ہے حسب روایت بیٹ اسپیشل. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اگر بات کی جائے ضروریات زندگی کی تو اس میں سب سے پرائرٹی رکھنی پڑتی ہے کہ کون سی چیز ضروریات زندگی میں اہمیت کی عامل ہے. یقینی بات ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اس کو دنیاوی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ روٹی ہے اور پانی ہے. روٹی کس چیز سے بنتی ہے آپ کو بھی پتا کہ پاکستان میں گندم سے روٹی بنائی جاتی ہے. ذرائع اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو 99% لوگ ہیں وہ اسی پہ انحصار کرتے ہیں. تو یقینی بات ہے اگر گندم سے آٹا بنے گا، آٹے سے روٹی بنے گی، تو وہ اگر سستا نہیں ہوتا، وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر جینا محال ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ جینا دو بار ہو گیا ہے. تو یقینی بات ہے کہ اس چیز کا اگر دیکھا جائے تو عوام جو جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتی ہے عوانوں میں، اسی لیے بھیجتی ہے کہ ان کے لیے کوئی سہولتیں میسر ہوں، ان کو وہ کوئی سہولتیں ان کے لیے لائیں. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے. پاکستان کی 72 سالہ جو اس وقت زندگی ہے پاکستان کی، اس کے اندر غریب کے ساتھ دھوکہ ہی ہوا ہے. جو حکمران آیا اس نے سبز باغ دکھائے، اور اس کے بعد وہ حکمران یعنی بول لیے عوام سے، اقتدار میں بیٹھا اور اپنی مرضی کر کے چلا گیا. ہمارے حکمرانوں کی یہ روش رہی ہے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ بتاتے نہیں، جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں. تو عوام جو ہے پستی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ان 2 سالوں میں غربت کی سطح سے نیچے جانے والوں کی تعداد پچھلے سارے ریکارڈ چیک کر لیں اس سے بہت زیادہ ہے. ہماری جی ڈی پی اس وقت 68 سال پرانی سطح پہ آ چکی ہے. لوگوں کی تنخواہیں اتنی کم ہو چکی ہیں، کم سے مراد ہے کہ اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے جو تنخواہ تھی اسی سطح پہ آ چکی ہے. جو دیہڑی دار تھا اس کی دیہڑی بھی اسی سطح پہ، اخراجات اتنے بڑھ گئے. بازار کے اندر آٹا موجود ہے لیکن ریٹ اپنے من مانے ہیں. اسی طرح اگر تندور کی بات کریں تو انہوں نے بھی 10 جون کا الٹیمیٹم دے دیا حکومت کو کہ وہ روٹی اور سادہ نان کی قیمت بڑھا دیں گے. ان کا کہنا کیا ہے، اور فلور مل ایسوسی ایشن جو ہے وہ کیا کہتی ہے، آٹے کی قیمتوں کی بڑھنے کی وجوہات کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ عاصم رضا صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہے، مرکزی چیئرمین آل پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن. دوسرے مہمان میں آفتاب اسلم گل صاحب ہیں، یہ پنجاب کی نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے دونوں اہم شخصیات ہیں، انہی دونوں کے اوپر انحصار ہے کہ یہ عوام کو سستی روٹی دیں گے یا آٹا دیں گے. تو بات کرتے ہیں شروع عاصم صاحب سے. عاصم بھائی یہ بتائیے گا، یہ کیا مارا ماری ہے؟ ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ بیچ میں 1-2 مہینے آتے ہیں کہ آٹا پکڑائی نہیں دیتا، غریب مر جاتا ہے، لائنوں میں لگتا ہے، کبھی لائنیں لگتی ہیں، کبھی وہ دکانوں پہ جاتا ہے دھکے کھاتا ہے، اس کی سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک طرف حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے، تو اس ماں کے سائے کے نیچے غریب سسر کے مر جائے، بھوکا مر جائے، اور آپ بھی خیال نہ کریں. تو یہ کیسے، یہ کیوں بڑھ گئی یہ قیمت اس کی؟ اشرف بھائی دیکھیں، یہ پریکیورمنٹ سیزن چل رہا ہے، ابھی نئی کراپ آئی ہے، ہارویسٹ چل رہا ہے، سرکار خریداری کر رہی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، سندھ، واسکو، یہ سب اپنی اپنی خریداری میں، ایون بلوچستان میں. تو اس دوران تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنے ریٹس اوپر جائیں. کراپ سائز کوئی شک نہیں ویسا ہی ہے جو پچھلے سال تھا، لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق میں سمجھتا ہوں مینجمنٹ کا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ٹارگٹس دے دیے گئے تھے گندم کی خریداری کے. اس سے پہلے محکمہ خوراک جو ان سا ہے ہر صوبے کا، وہ اپنی اپنی خریداری کر رہا. اب جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دیے تو انہوں نے بالکل اس کا نکلنا بین کر دیا. ایک ایسی پینک کریٹ کی جس کی وجہ سے ہر آدمی نے گندم کو ہولڈ کر لیا. اس کی ریزن کیا تھی پیچھے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مس مینجمنٹ ہوئی پچھلے دسمبر اور جنوری کے اندر، اس دوران صبح سندھ گندم ٹرانسپورٹ ہونی تھی، نہ ہو پائی. کے پی کے نے خریداری نہیں کی تھی بر وقت، اس لیے کہ ہمیں پنجاب پچھلے 4-5 سالوں سے فیڈ کرتا ہے، تو لہٰذا پنجاب کی ہی گندم اوپن چونکہ سرپلس ہوتی تھی، بک رہی ہوتی تھی، وہ وہاں کی ملز بھی لے جاتی تھی اور ان کی گورنمنٹ کو اس کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا تھا. تو اس انتظار میں کہ ہمیں سرکاری جو پنجاب کا ایشو ریٹ ہے اس پہ گندم ملے گی، انہوں نے 2-2.5 مہینے فیصلہ کرنے میں لگا دیے. مارکیٹ رائز کر گئی اور الٹیمیٹلی پچھلے 2020 کے جنوری میں اور دسمبر میں آپ نے 19 میں دیکھا کہ گندم کی قیمتیں 1900 پہ چلی گئی تھی اوپن مارکیٹ پہ. تو اس دفعہ جس نے 2019 میں
دسمبر میں یا جنوری میں دسمبر کے 2020 کے 1900 روپیہ ریٹ دیکھا ہوا تھا، اس آدمی نے اپنی وسعت کے مطابق گندم کو ہولڈ کیا ہے۔ اب اگر ہم کہیں گندم کو ہولڈ کیسے کر لیا؟ صاحب نے تو کہا ہے کہ مافیا جو ہے یہ جتنے ذخیرات ہو گئے میں گزارش ان پہ چھاپے مارے، پکڑے۔ جی اب بھی جو فیصلہ ہوا 2 دن پہلے اس میں بھی یہی بات بڑی ہائی لائٹ کی گئی۔ دیکھیں کراپ سائز پچھلے سال 2.45 کروڑ ٹن آل اوور پاکستان ہوئی، اس دفعہ بھی اتنی ہی ہے۔ بارانی ایریا میں اگر اتنی ہے تو یہ ہمارے جو وزیر خوراک ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 10 لاکھ زیادہ خرید لی ہے۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں پچھلے سال 33 لاکھ لی تھی نا، اس دفعہ 41 لاکھ کے قریب ہے جی، 40 لاکھ 70-75 ہزار کے قریب ہے، تو وہ پچھلے سال کی نسبت 8-9 لاکھ ٹن زیادہ ہے، پلس باردانہ 3 لاکھ ٹن کا ابھی بھی فیلڈ میں جس نے ریٹریو ہونا ہے واپس آنا ہے، تو یہ اس سے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن ہم آتے ہیں جو آپ نے پہلے کوسچن کیا کہ مارکیٹ میں ریٹس کا کیا فرق ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب جس نے 1900 روپیہ ریٹ دیکھا اس کے ذہن میں لامحالہ وہی 1900 روپے کا ریٹ بن گیا۔ گورنمنٹ نے 1300 سے امدادی قیمت بڑھا کے 1400 کر لی، 100 روپے کا ایک فرق آیا 40 کلو کے پیچھے، لیکن مارکیٹ میکنزم جو ہے وہ اپنے تائیں چلتا ہے، وہ ان ریٹس کو مد نظر نہیں رکھ رہا ہوتا۔ جس نے 1900 دیکھا ہوا ہے اس کے دن میں آج بھی 1900 فکس ہے۔ اس وقت کہاں پہ ہے مارکیٹ، کھلی مارکیٹ؟ ابھی آج سے اگر ہم پرسوں لیں تو مارکیٹ نے ڈپ کیا تھا، جو لاہور کے اندر 1800 تک چلی گئی تھی، وہ گندم 1750 پہ آئی، 1750 1700 100 روپیہ نکل گیا تھا، صرف اس خبر سے کہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے اور جو ہو رہی ہے۔ لیکن دا مومنٹ پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت اچھا اقدام کیا، جو انہوں نے بین الصوبائی پابندیاں ختم کی۔ یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 151 کی روشنی میں کسان نے ہولڈ کی ہوئی ہے۔ جی سر میں بتاتا ہوں، یہ یا کہ مڈل مین ہے، کون ہے یہ؟ آپ دیکھیں مڈل مین اس لیے نہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کسی کو بھی گندم نہیں رکھنے دی، انہوں نے مساجد میں بھی اعلان کروائے کہ گندم اپنا کھیت سے اٹھ کے سیدھی سرکاری گوداموں پہ لے کے جائیں، جو گھروں میں لے کے جاتے ہیں وہ گھروں میں لے جاتے ہیں۔ تو اب جس آڑتی نے، جس مڈل مین نے تیل پانی کا پیسے دیے ہوتے ہیں، اس نے تو اپنا ریٹریول اماؤنٹ کا بائی گڈز یعنی کہ ویٹ کے تھرو کرنا تھا۔ جب اس کو لگا کہ میری اگر گندم کاشتکار نے دے دی سرکار کو، پیسے یہ گھر لے گیا تو مجھے پیسے نہیں ملتے، تو اس نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ گندم واپس بھجوا دی کہ یار آپ اپنے گھر میں رکھو، دا مومنٹ گورنمنٹ باہر نکلتی ہے پھر ہم اپنا اس کو آپ سے اٹھائیں گے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ملی بھگت ہے ان کی۔ ملی بھگت۔ یہ جو اب ہم یہ کہیں کہ ملک میں گندم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ملک میں گندم موجود ہے، کراپ سائز ٹھیک تھا، لیکن وہ ہولڈ ہو گئی اس نیت سے کہ یہ 1900 روپے کا ریٹ ملے گا۔ اچھا اگر حکومت امپورٹ کر لیتی ہے، اجازت تو مل گئی ہے، تو پھر یہ کہاں لے جائیں گے یہ گندم؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے کچھ مل والے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے، سائڈ پہ رکھی ہے، وہ کیا بنے؟ نہیں ہمارے پاس کوئی گندم نہیں ہے اس دفعہ۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملیں بند کیوں تھی، سرگودا کی ملیں 25 دن بند رہی ہیں، کیوں رہی ہیں؟ گجرات بند رہا، کیوں رہا؟ اوور آل ملتان میں، وہاڑی میں، ڈی جی خان میں، رحیم یار خان میں، ہر جگہ پہ ملیں بند تھیں آف اینڈ آن۔ ابھی تو یہ 2 دن ہوئے ہیں کہ گندم کی ترسیل پراپرلی شروع ہوئی ہے، وہ بھی عید کے بعد، اس سے پہلے تک تو آپ گندم آ ہی نہیں رہی تھی۔ کب تک امید ہے آپ کو جو سرکاری کوٹا ملا؟ جی جیسے ہی فوڈ ڈپارٹمنٹ، آپ کو جو سرکاری دیکھیں وہ اگست اور سپٹمبر میں جا کے ملتا ہے۔ اچھا تو یہ 2 مہینے اور وہ مارکیٹ انٹرونشن ہوتی ہے، گورنمنٹ نے ایک ریٹ دیا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری ریٹ ہے، جب ہم اس ریٹ کے پاس گندم کی مارکیٹ میں اوپن میں گندم آ جاتی ہے تو گورنمنٹ اس سے زیادہ مہنگا ہونے سے روکنے کے لیے انٹرونشن کرتی ہے۔ بتائیے گا کہ رمضان کے اندر یہ 20 کلو جو آٹے کا تھیلا تھا اس کا ریٹ تھا 805 روپے جی، اور اگر پیچھے جائے آج سے 2013 میں تو کوئی 785 کے قریب ریٹ تھا جی، بالکل 6 سال پہلے۔ یہ اب کیا ہے، اب کیا ریٹ ہے؟ کیونکہ چکی والے علیحدہ ریٹ لگایا ہوا ہے، آپ کی جو مارکیٹ میں جاتا ہے آپ کا مال اس کا ریٹ علیحدہ ہے، پھر جو فلور مل ہے انہوں نے بھی اپنے اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کتنے کا اور ہونا کتنے کا چاہیے؟ کیوں اتنا زیادہ 1000 سے اوپر؟ دیکھیں ہمارا نا 2008 کے اندر ایک بہت بڑی اسٹرائک کی کال ہوئی تھی، اس کے اندر ایک سسٹم ڈیوائز کیا گیا تھا جس کو ہیڈ کیا تھا چیف سیکرٹری نے، اور اس ٹائم جو چیف منسٹر تھے
انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں فرگوسن کمپنی، اس کے ساتھ 3 منسٹرز تھے، 3 سیکرٹریز تھے اور چیف سیکرٹری صاحب تھے. تو یہ ساری جو کمیٹی تھی اس نے ایک ریٹ سیٹل کیا تھا گرائنڈنگ کا. اچھا، اب اس کے بعد سے جو بجلی کے اندر ایڈیشن ہوتی ہے یا جو ویٹ پرائس میں ایڈیشن ہو رہی ہے اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق یہ 100 روپیہ گرائنڈنگ ابھی ہماری چل رہی ہے 20 کلو کے پیچھے، جس میں ٹرانسپورٹیشن ہے، بجلی ہے، جو ہم خالی بیگ لگاتے ہیں 13 سے 14 روپے کا وہ ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ ہے، ٹیکسز ہیں، یہ ساری چیزیں. ان دنوں میں 975 روپے میں آٹا بازار میں ہونا جی اس ٹائم پہ 950 میں آپ دے رہے ہیں جی 950 روپے میں. چونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ گندم کی مارکیٹ جو وہ 1800 سے واپس 1750 پہ آئی ہے، تو اس حساب سے یہ پرائس بنتی ہے 962 روپے 65 روپے ایکس مل. لیکن ابھی بھی ہم اپنی طرف سے جو ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے یا مارکیٹ کی فلکچویشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. لیکن یہ پورے پنجاب میں نہیں ہے. جہاں پہ گندم کی قیمت کم ہے وہاں پہ آٹے کے ریٹ کم ہے. اگر لاہور میں یا پنڈی میں گندم کی قیمت زیادہ ہے ٹرانسپورٹ ہو کے چونکہ آنی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ریٹ ہے، ادروائز باقی پنجاب میں ایسا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ امتیاز اسلم گل صاحب موجود ہیں. آپ تو جیسے میں نے تعارف کرایا کہ پنجاب کی نان بائی ایسوسیشن کے سربراہ ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ نے بھی کوئی دھمکی شمکی لگا دی ہے؟ پہلے آپ نے 5 تاریخ دی تھی، اب 10 تاریخ کی ہے، اور آپ نے کہا ہے جی روٹی سادہ روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی اور نان سادہ 15 کا ہو جائے گا. اگر یہ ریٹ جو یہ بتا رہے ہیں، ان ریٹس کے اوپر اتنی زیادہ قیمت بڑھا دینا کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی بڑھانے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی اس میں کہیں پہ نیگوشیشن ہوئی، مذاکرات ہوئے آپ کے؟ کوئی کہیں نیچے سطح پہ کوئی رکنے کا امکان ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی آپ کا شکریہ. اصل میں سچویشن جیسے ابھی عاصم بھائی نے آپ کو تفصیلی گفتگو بتائی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پیچھے گندم مہنگی مل رہی ہے جس وجہ سے ہم نے آٹے کی قیمت بڑھا دی. اچھا اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم تو 15-20 دن سے پس رہے ہیں، ہمیں آٹا مہنگا ملنا شروع ہو گیا تو ہم نے ابھی تک قیمت بڑھائی نہیں ہے. کتنے کا پہلے تھا، اب کتنے کا مل رہا ہے آپ کو میدا؟ اور 805 روپے کا آٹا تھا جی، 20 کلو کا بیگ، جو اس وقت بازار میں تقریباً 1000 روپے میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فائن کی جو بوری تھی 84 کے جی کی، وہ ہمیں 4100-4200 تک مل رہی تھی، جو آج مارکیٹ میں 4800 روپے تک جا چکی ہے، بلکہ 5000 تک جا چکی ہے. بلکہ مجھے جیسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 5 سے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ قیمتیں ہماری بڑھ گئی، بیسک چیزیں ہیں، تو ہمیں اسی وقت قیمت بڑھا دینی چاہیے نا ساتھ. اب ہماری کیلکولیشنیں شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کو اب کتنے کی پڑے گی، کیسے کریں گے. اچھا جو ہی بازار اب یہاں رکیے گا، آپ سے بات میں دوبارہ شروع کروں. یہاں لینا ہے ناظرین، ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آنا ہے اور اسی بات کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ لینا ہے کیونکہ یہ مسئلہ آپ کی ذات اور میری ذات، سب کی ذات سے جڑا ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی آفتاب اسلم گل صاحب سے کہ وہ نان اور روٹی کی قیمت کیوں بڑھانا چاہتے ہیں. بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، کیا مطلب؟ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں نان جو ہے وہ فائن سے بنتا ہے. جب فائن مہنگا ہوگا تو آلریڈی نان کے اوپر اس کی ایوریج پڑنی ہے، نان نے مہنگا ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد روٹی ایک بیسک ایشو کہا جاتا ہے جی. روٹی 2013 کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیا ہے. یہ گورنمنٹ جتنی بھی آئی ہیں، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد انہوں نے ریٹ نہیں بڑھانے دیے. اب آپ دیکھیں کہ 2013 کے بعد 2020 تک کتنی مہنگائی ہو گئی. روٹی کو اگر بیسک ایشو کہا جاتا ہے تو پھر تندور والے کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ تندور والا جو ہے وہ روٹی مہنگی نہ کرے، اس کو آٹا سستا دیا جائے، اس کو گیس سستی دی جائے، اس کو کرائے میں ریلیف دیا جائے، اس کی لیبر کے معاملات دیکھے جائے، تو پھر عوام کو آپ روٹی سستی دے دو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آٹا جتنے کا مرضی دو، گیس جتنے کی مرضی دو، گیس میں آپ ٹیکسز بھی نہ معاف کرو تندور والے کو. آج لاک ڈاؤن کے دور میں اس دوران جب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بلوں میں ریلیف دیا ہے، اشرف بھائی آپ کہیں بھی اپنے سائڈ سے یہاں پہ کوئی تندور ہوگا وہاں سے بل کلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسز بھی معاف نہیں کیے گئے گیس کے بل کے اوپر. اچھا اس میں ایک ہوتا ہے جی یہ جنرل سے ٹیکس ہے. ریٹ کا فرق تو ہوگا نا آپ کا اور آپ دوسرے لوگوں سے، فرق نہیں ہوتا؟ کم نہیں ہے اس میں کوئی لگتا جو آپ کے بل بناتے ہیں؟
उसमें कोई थोड़ा फर्क होता है मेरे नहीं, फर्क वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने यूनिट लगा दिए कि ये इतना यूनिट ये है, आप जो खर्च करेंगे तो इतने पैसे लगेंगे, 700 रुपए पर यूनिट होगा, यहाँ पे 1400 पर यूनिट होगा। ये तो मुख्तलिफ कैटेगरी बना दी गई है जिंदगी में पहली दफा। ठीक है, दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था कि अगर हमारे साथ ये ज्यादती 2013 से चल रही है और पूरे लाहौर के साथ चल रही है, मसला पता क्या है, जैसे कीमत पीछे से बढ़ गई, आज आ जाए मार्केट में आपको नोटिफिकेशन के मुताबिक कौन कौन सी चीजें बिक रही हैं। सिर्फ तंदूर वाले ने नोटिफिकेशन के बगैर मुताबिक बेचनी है हर चीज, क्योंकि वो कमजोर है, गरीब है। ये जो नारा था ना अमीर और गरीब का कानून एक, वो कोई नहीं है, वो बिल्कुल खत्म हो तंदूर वाले चंद एक लोग गरीब होंगे, बाकी तो माशाल्लाह ठीक है। एक नहीं, उनके 4-4, 10-10, 8-8 तंदूर है। मुफ्ती सोसाइटी में आप मुझे लाहौर में साबित कर दे कौन सा तंदूर वाला पराठों पे फिर रहा है, कौन सा तंदूर वाला करोला पे फिर रहा है, मुझे बता दे। अमीरी और गरीबी में फर्क है भाईजान। एक होता है आसानी से रिज़्क कमा के खाना, एक होता है अमीर होना। अमीर में उसके पास सब लवाजमात आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, अच्छा घर आ जाता है। आप जाके देखें इनको बेचारों को, इनका ये देखे ना, जैसे आपने कहा जी वो बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, गैस के सर, गैस के बिजली के भी है, गैस के भी आप बिजली तो बांटते होंगे ना, वहाँ रोशनी भी चाहिए, गैस के भी बिल ज्यादा है। तो दूसरी तरफ रिलीफ भी तो मिला, डीजल की कीमत में मतलब 1 लीटर में 40 रुपए से ऊपर कमी हो गई है। तो आपकी माल बर्दारी जो थी उसमें भी कमी आई है, तो वहां भी कोई रिलीफ समझ रहे हैं, या कि उसको रिलीफ डाल के थोड़ा सा अगर आप ख्याल कर लें आवाम के लिए। अशरफ भाई वो बिल्कुल हम ख्याल करने के लिए तैयार हैं कि कोई फार्मूला गवर्नमेंट हमें ऐसे दे कि मौजूदा हालात में हम पेट्रोल से रोटी पकाना शुरू कर दें, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है। हम उस सस्ते होने का जो है वो इसी तौर पे हमें हमारे साथ हो सकता है ना। पहले पेट्रोल बढ़ता था, 5 रुपए बढ़ता था तो लोग धमकी लगा देते थे जी हमारे अखराजात बढ़ गए जनाब, हम जो चीजें लेके आते हैं माल पर किराया बढ़ गया तो हम चीजें कीमत बढ़ा देंगे। तो आप भी तो उनको छोड़ डालना चाहिए कि भाई पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो हम इतना कम कर रहे हैं। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी मजबूरी है कि हमने गैस पे रोटी पकानी, गैस में रिलीफ चाहिए। जैसे मेरे भाई बैठे हैं साथ, पेट्रोल का फायदा इनको होना चाहिए, डीजल का फायदा इनको होना चाहिए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन अपना उसमें फर्क आना चाहिए। ये जब हमारे पास माल सस्ता भेजना शुरू कर देंगे, मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ, ये पढ़े लिखे आदमी है, ये ज्यादा टेक्निकल बात आपको बताएंगे कि पेट्रोल से किस किस को फायदा हो सकता है। मेरी नजर में पेट्रोल में तंदूर वाले को तो कोई फायदा नहीं है। तंदूर वाले को फायदा उस वक्त होना है जब उसको गैस सस्ती मिलनी है, जब उसको लेबर में के मसाइल सुने जाने हैं, जब उसको आटा सस्ता मिलना है, फिर जाकर तंदूर वाले को उसमें रिलीफ मिलना है। देखिए कितना अच्छा फार्मूला आया है कि इधर से पेट्रोल सस्ता हुआ, उधर से 200 रुपए आटा महंगा हो गया। तो उसमें मुझे बताएं हम आवाम को क्या रिलीफ देंगे? कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हमने चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरी को वाज़ेह हिदायत दी थी कि जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डीजल की कीमत कम हुई है, इसका रिलीफ आवाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन किसी तरफ से पहुंच नहीं रहा। ये आसिम साहब से भी मैं सवाल कर ले तो आसिम साहब जैसे उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर कहा है कि जी आपको ज्यादा इसका फायदा हुआ है डीजल के सस्ता होने का, क्योंकि आपकी माल बर्दारी ज्यादा है, गंदम लाते हैं, आटा बनता है, फिर उसको आप बाजार तक पहुंचाते हैं। तो इसमें ही थोड़ा सा कोई कमी बेशी कर लेते ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता। आपने बड़ी अच्छी बात की, गुजारिश ये है कि हमारा एक्स और रिटेल का डिफरेंस है। हम एक्स के लिए हाजिर हैं, हमने एक्स में तो कोई फर्क ही नहीं किया। हमने तो पहले भी जो आप आगे मार्जिन नहीं दे रहे वो अपने ऊपर बहुत बर्दाश्त किया हुआ, गाड़ियां रख के हम उन गाड़ियों का किराया तो चार्ज ही नहीं करते थे। लाइक एक्स मिल 20 किलो थैले की अगर बात करते हैं तो 22 रुपए का डिफरेंस था। 22 में रुपया थैला लोड अनलोड का है, पीछे 20 रह गए। ठीक है जी, अब आप और कीजिएगा बात को। जब भाई से आप कंफर्म कर सकते हैं ये बाहर से गाड़ी लगाएं तो 30 रुपए से थैला कम जाता ही नहीं है, किराए की बात में सिर्फ। ठीक है, तो हम तो उसके अंदर डीलर को भी मार्जिन दे रहे हैं, डीलर आगे से सब डीलर को भी मार्जिन देगा, तो ये कैसे सिस्टम चलेगा? आपकी गुफ्तगू में मुझे एक चीज जो है ना खटकती है, नजर आई है कि आप दोनों में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन बीच में कोई ऐसा बंदा है जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आटा उठाता है तो इनको उधार में बेचता है, ऐसी तो बात वो देखिए वो एक अलग इशू है कि हमसे अगर कोई डीलर लेके जाता है तो वो आगे जिस तरह हमारी मिल का रेट फाइन का 4200 है लेकिन भाई तक 4800 में पहुंच रहा है, या हमारे मिल पे 4300 का है तो इन तक 5000 का पहुंच रहा है। वो बीच में बहुत बड़ा गैप है, देखिए ना वो बहुत बड़ा गैप है।
وہ انہوں نے جو بات کہی ہے ان تک شاید اسی طرح پہنچا ہوگا، لیکن اگر وہ مل سے ڈائریکٹ کوئی لے کے جا رہا ہے اور کیش پہ لے کے جا رہا ہے، چونکہ گندم بھی کیش پہ آتی ہے، باقی معاملات بھی کیش پہ ہوتے ہیں، تو اس کی پرائس ڈاؤن ہے. لیکن اس کا مطلب یہ آپ سے کیش پہ نہیں لے رہے کسی اور، کیوں جی ایسی بات ہے کسی آپ کسی مڈل مین سے لیتے ہیں، وہ آپ کو انویسٹمنٹ کے طور پہ ادھار میں دیتا ہوگا، پھر بھائی ایک لمبی کہانی ہے، سمجھ لیں یہ تو ایک سسٹم آج سے نہیں صدیوں سے چل رہا ہے. مل والا ٹیکس تندور والے کو دیتا ہی نہیں ہے مال. ان کو کیا پرابلم ہے بھائی میری بات سنو، تندور والے نے 10 بوری لینی ہے، 15 بوری لینی ہے، اب مل والے نے 150 بوری بیچنی ہوتی ہے، ان کا ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیلر کے ذریعے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ادھار والی بات تھی نا وہ پہلے تھی، کبھی ایک ایسا دور تھا کہ مل والے جو ہے وہ ڈیلر کو ادھار دیتے تھے. یہ چین ہے، جب مل والے نے ڈیلر کو ادھار دینا، ڈیلر نے آگے آ کے تندور والے کو ادھار دینا، تو وہ ادھار میں سسٹم ایک چلتا تھا. آج مل والوں نے بھی جواب دے دیا ڈیلر کو، آج ڈیلر نے آگے جا کے تندور والے کو بھی جواب دے دیا. جواب کیا دیتی ہے؟ ٹھیک ہے، ادھار میں نہیں دینا. ادھار والا سسٹم اب ختم ہو گیا ہے، اب کیش ہی سسٹم چل رہا ہے. وہ چاہے 5 بوری کو لے کے آتا ہے یا 10 بوری لے کے آتا ہے. پہلے 100 بوری دکاندار اپنی دکانوں پہ رکھتے تھے، آسم بھائی کو اس چیز کا پتہ ہے. آج 10 15 بوریاں بمشکل لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. ذخیرہ اندوزی کا قانون سے ڈرتے ہوئے ایسی نہیں، ذخیرہ اندوزی والا مسئلہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے عوام کے پاس، وہ خریدے کیا؟ اب میری بساط 10 بوری کی ہے تو میں 10 بوری لوں گا نا. ادھار کی جو بات ہے وہ میں کلیئر کر رہا ہوں کہ وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ صدیوں پہلے ہمارے مل والے بھائیوں کا ہی بنایا ہوا ایک یہ سسٹم تھا جو آج انہوں نے ختم کر لیا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن پہلے انہوں نے ہی سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے ڈیلر کو دینا شروع کیا، ڈیلر نے آ کے تندور والے کو دینا شروع کر دیا. اب تندور والا بیچارہ پھنسدا گیا. تو یہ تو میرے بھائی امیر لوگ ہیں، جب چاہے کھینچا مار سکتے ہیں. اب تندور والا کدھر جائے گا؟ کھینچا کیا ماریں گے؟ وہ جو اب انہوں نے کھینچا مار دیا نا، وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، بیچ کے ہی کمانا ہے. میں انہوں نے اب کھینچا مار دیا. اب انہوں نے ڈیلر کو کہا کہ بھائی کھینچا مارتے ہیں، ادھار لے کے جائے. جیسے وہ کوئی پتنگ اڑ رہی ہو تو اس میں کھینچا مار یہ کھینچے پتنگ ہی کاٹ دیتے ہیں. بڑی اچھی طرح یاد ہے 2000 میں میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے، میں کہ جی کیا ہوں کہ جی آپ کے پاس 2 ملیں، ان پہ دونوں پہ نا میں 30 ہزار بوری آپ کو دے دوں گا. مجھے جب چاول کی فصل آئے گی نا 9ویں مہینے میں تب پیسے واپس چاہیے. اچھا، 2001 میں بینکنگ آئی اور یہ کراپ کیش ہو گئی، اور الٹیمیٹلی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آڑتی حضرات ہیں جو ہمیں گندم بھجواتے ہیں وہ گاڑی کے بونٹ پہ آتے ہیں، مطلب گاڑی کا منہ مل میں بعد میں داخل ہوتا ہے، وہ پیسے لینے پہلے آئے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم گورنمنٹ سے 8 یا 9 مہینے گندم اٹھاتے ہیں، ہم اسٹیٹ بینک میں پہلے پیسے جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد گندم آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آئے گا تو ہم دیں گے نا. تیار نہیں ہے، یہ بھی بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور بیچ میں جو مجھے جو نظر آ رہا ہے جو گڑبڑ ہے وہ ایک مڈل مین ہے، جو کہ بہت زیادہ نعرے مارے گئے تھے اس کے حوالے سے کہ مڈل مین کو وہ ختم کر دیں گے. کسان سیدھی اپنا فصل اٹھائے، مارکیٹ میں لائے وہاں منڈی میں اور بیچ کے اپنا سیدھے پیسے لے کے چلا جائے. لیکن ایسا ہوتا ہوا زمین پہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہاں لینا ایک وقفہ، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب واپس آئیں گے اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. جس نے ہمیں پہچان دی، ہمارے جذبوں کو جان دی، اسی جان سے پیارے پاکستان کی خدمت کی ہم نے ٹھان لی. اس مشکل وقت میں مغل لیبز میں باقی تمام ٹیسٹس کے ساتھ ساتھ ہوم سیمپل کلیکشن فیسلٹی کے بعد اب مغل لیبز آفر کر رہا ہے ڈرائیو تھرو کووڈ-19 ٹیسٹ، تاکہ بروقت تشخیص اور علاج سے آپ کی صحت اور جان دونوں کی حفاظت کی جا سکے. اپرووڈ بائی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن. ڈرائیو تھرو ٹیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ایٹ مین برانچ جوہر ٹاؤن، شادمان برانچ اپوزٹ فاطمہ میموریل ہاسپٹل اینڈ ڈیفینس. ہو رہی ہے اسی حوالے سے گندم اور آٹے کے ریٹ کے حوالے سے، روٹی اور نان کے ریٹ کے حوالے سے. آپ نے سنی، ہر ایک نے اپنا ٹیکنیکل بیان جو ہے وہ سوچ کے رکھا ہوتا ہے. اب غریب جو ہے بیچارہ کہاں جا کے داستان اپنی سنائے، کہاں وہ ٹیکنیکلٹی اپنی جا کے بتائے کہ یار میری تو 15,000 سیلری ہے، وہ بھی مجھے مطلب ملتی ہے لیٹ، یا اس میں بھی وہ جو وہ سیٹ ہے وہ کٹ لگاتا ہے. تو پھر وہ بیچارہ کس کو جا کے کہے کہ مجھے سستی روٹی ملنی چاہیے، کون دے گا؟ اچھا یہ بتائیے آسم صاحب، آپ نے کہا کہ ریٹ شیٹ کی بات ہوئی، تو یہ گندم وافر مقدار میں 10 لاکھ ٹن زیادہ بھی خرید لی، تو کدھر ہے وہ گندم جو زیادہ خرید لی؟ عوام کو تو وہ اس کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، پیٹرول کا ڈیزل کا ریلیف نظر نہیں آ رہا. یہ کیا چکر ہے؟ پیٹرول بھی لینوں میں لے رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اچھا بھائی ایک فگر ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے، سارا کلیئر ہو جائے گا.
पिछले साल आपका क्रॉप साइज 2 करोड़ 40 लाख। इस दफा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स जो उनसे हैं हमारे सूबाई, वो ये कहते हैं कि ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्शन है वो 2 करोड़ 45 लाख। दैट मीन्स कि 5 लाख टन ज्यादा है। ठीक हो गया, ओके, मान लिया। फर्क कहाँ है? फर्क है उस 40 लाख टन का जो पिछले साल कैरी फॉरवर्ड था आपके सरकारी गोदामों में। वो भी पड़ी हुई है। नहीं, वो पड़ी हुई थी पिछले साल। तो आपके पास टोटल स्टॉक्स जो पूरे मुल्क के हो गए वो पिछले साल 2 करोड़ 80 लाख के बन गए। इस दफा आप सिर्फ 2 करोड़ 45 लाख और 4 लाख कैरी फॉरवर्ड। दैट मीन्स 249। टू बी मोर उसका कर ले तो 2.5 करोड़ टन। तो पिछले साल तो आपके पास 2 करोड़ 80 लाख टन थी। इसका मतलब 30 लाख टन का गैप है। जरूरत कितनी है? आटा जो लाहौरिये खाते हैं सारे दिन में, देखिए कितना वो पिछले साल की अगर हम बात करें ना, तो पिछले साल क्या हुआ था? जो एक शोर था ना, वो क्यों था कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट सिर्फ 29,000 टन इशू कर रहा था, जबकि वो जो 2019 का इशू है उसको अगर हम 2018 के इशू के साथ मैच करें तो वो 55,000 टन डेली इशू था। कितना था? 55। कितना गैप आया? 25 और उसमें 55 में, ठीक है, मतलब 26,000 टन का डेली, यानी कि अराउंड डबल। तो खिंचाई तो मार्केट में रहनी थी ना रेटों की। अब भी क्वेश्चन ये है कि पिछले साल आपने जो इश्यू की है गंदम, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, तो वो आपने की है 46 लाख टन। ठीक है, अभी आपके स्टॉक्स जो उनसे हैं वो 40-70 आपकी बाइंग है, जो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 9 या 10 लाख टन ज्यादा होगी। और उसके साथ आपके पास कैरी फॉरवर्ड में 2.5 लाख टन है। तो दैट मीन्स कि आपके पास 44 लाख टन गंदम है, जबकि आपने 46 इशू की थी। ये मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। अब अगर हम पाकिस्तान के स्टॉक्स पे आ जाएं तो पिछले साल के और आपके स्टॉक्स हमारे मैच कर गए। क्यों? सिंध ने खरीदारी नहीं की थी, 12 लाख टन उन्होंने खरीद ली। पास्को ने 7 लाख खरीदी थी, पास्को ने भी 11-70 वो 12 के करीब आप समझे होगी। और फूड डिपार्टमेंट ने 33 ली थी, ये 41 पे आ गए। तो इस तरह हमारा ओवरऑल स्टॉक पूरा हो गया। लेकिन ये जो महीने गुजर रहे हैं, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त जब सरकारी इजरा हुआ था गंदम का, इसकी जो ओपन मार्केट में गंदम थी वो बाय कर ली गई है बाय डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक फूड डिपार्टमेंट सिंध, पास्को एंड पंजाब एक्स्ट्रा। तो इसने एक मार्केट में खला तो पैदा करना है ना, उस खला को फिल करने के लिए हमने डिमांड की थी कि इंपोर्ट की जाए बाहर से, ताकि हम उस गैप को रीफिल कर सकें। उसका कोई फायदा है? बाहर से सस्ती मिलेगी गंदम, ये महंगी। आपकी जरूरत तब पूरी होगी। नहीं, इस वक्त जो हमारा रेट है और बाहर का रेट है उसमें फर्क होगा? देखिए, जो सरकारी रेट आपका बाइंग का है उस पर तो आ नहीं सकती, लेकिन जो इस टाइम ओपन मार्केट चल रही है उसके मुताबिक वो आपको वाइबल रहेगी। अच्छा, तो उसके आने से आपकी गंदम की प्राइसेस डाउन जाएंगे। अच्छा, एक और मैंने वो एक बयान सुना था मियां सलीम इकबाल का कि बाद मिल मालिक जो है वो वहां पे पिसाई नहीं करते, वो अपनी मिल चला के यूनिट पूरे करके तो गंदम जो है वो स्मगल करते थे। मुझे एक बात बताएं, अभी डिप्टी कमिश्नर्स को आपने देखा? देखिए, एक सियासी बयान होना वो एक अलग, जो डिप्टी कमिश्नर्स उन्होंने मूवमेंट होने दी है, क्या चेक पोस्टें पहले नहीं लगी हुई थी? सब चीजें ऐसी ही थी, किसको बेचनी थी? तो इस हवाले से बात हुई आपकी मियां साहब से? मियां साहब का चुके हमारा इंटरेक्शन सच्चाई है? देखिए, वो शायद उन्होंने अपने वो जो हमने मैदे की बात की थी कि मार्केट में मैदे की प्राइसेस पे चूंकि वो बार बार फोकस कर रहे थे, तो उस हवाले से शायद उन्होंने उससे में जज्बाती हो कि ये सारी का ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा इशू नहीं। फिर एक वफद मिला इस हवाले से, उन्होंने कहा कि कुछ फेक मिले, गोश्त मिले, ये उनका भी गोटा इस्तेमाल करते हैं। गोश्त क्या होता है? तो आपका ही होगा ना? अच्छा भाई, वो गया गोश्त क्या होता है जिसका वजूद ना हो? और वो क्या गंदम लेके, क्या कोई ऐसी फ्लोर मिल है जिसका वजूद नहीं है और उसको कोटा दिया गया, गंदम दी गई? अगर ऐसा है तो फिर फूड डिपार्टमेंट भी उतना ही मुजरिम है और वो जिस शख्स ने लिया वो भी उतना ही मुजरिम है। कोई एक नेम वन कह देना किसी की मुखालफत में बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको लेकिन दबाव भी क्या होता है?
وہ پروف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کہہ دینا کہ صرف مرزا اکیلا ہی گھومے, وہ کہنا مرزا یار اکیلا ہی پھرے, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سب کو جس کو مل دی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی مل بھی چلائے اور اس کو کاروبار بھی دے. میں یہ کہوں کہ میں آپ کو مار کے صرف اپنی مل چلاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ زمانے گزر گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا میکنزم ہے, کوئی صورتحال ہے کہ آٹا جو ہے واپس 805 پہ آ جائے؟ کوئی گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ اگر سبسڈی بیئر کرتی ہے 1400 میں خریدی ہوئی 1375 میں ایشو کرتی ہے تو آٹا 805 پہ آ جائے گا. وہ تو گورنمنٹ تو اس موڈ میں نہیں, وہ کہتی پہلی سبسڈی ختم نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں 250 ارب روپے کا وہ بوجھ اس ٹائم حکومت پنجاب پہ ہے. جو کیا ہوا, جو پچھلے 13 کی بجائے 2008 آنورڈز جو ہر بجٹ میں پیسے رکھے جاتے تھے کہ یہ 25 ارب روپیہ عوام کو سبسڈی کے لیے رکھا گیا, وہ پے نہیں کیا جاتا تھا. کون لے جاتا تھا؟ نہیں, پے نہیں کیا جاتا تھا. صرف بجٹ کے ڈاکومنٹس میں اکاؤنٹ فار ہوتا تھا. اس کی ریئلائزیشن تب ہوتی کہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کو ٹرانسفر ہوتے. اب ہو کیا رہا تھا کہ ہر سال 20-25 ارب روپیہ اس مد میں آتا تھا. الٹیمیٹلی ہوتا کیا تھا, الٹیمیٹلی صرف کاغذوں میں وہ کھڑا ہو جاتا تھا, اور پائل اپ ہوتے ہوتے وہ آج کے دن 280 ارب روپے کی فگر بن گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب 280 ارب روپے کا وہ مارک اپ جس کی گندوں میں موجود نہیں ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پے کرتا ہے. اس سے الٹیمیٹلی ان کا ایکسپینس بڑھ جاتا ہے. آفتاب صاحب کے پاس جاؤں گے, گل صاحب کے پاس. آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے گورنمنٹ سے, انہوں نے کوئی آپ کو کہا ہے کہ کوئی انسینٹو دیں گے, آپ روٹی اور جو سادہ نان ہے یا نان ہے اس کی قیمت نہ بڑھائیں؟ جی کل ہمارے مذاکرات ہوئے تھے ڈی سی ایف اے میں, تو بات چیت چلی ہے. دیکھیں مذاکرات یہ تو ایک بات ہے نا, جیسے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہے نا, مذاکرات کرتے کرتے 2 دن 4 دن, اور لیکن ہم تو ڈیلی بیسس پہ نقصان کر رہے ہیں. جو ہمیں ایک ریٹ دیا گیا تھا اس میں فائن بھی مہنگا ہو گیا, آٹا بھی مہنگا ہو گیا, تو ہم ظاہری بات ہے اس کو پکا کے اپنا ڈیلی نقصان کر رہے ہیں. تو جب نقصان کرتے ہیں تو پھر ہم مقروض ہو جاتے ہیں. آپ کے جو تندور والے ہیں وہ ایک وزن ہوتا ہے روٹی کا 100 گرام, ہاں جی, وہ مطلب 6 روپے اگر سرکاری ریٹ ہے تو 7-8 کی بھی بیچتے ہیں بعض, وہ وزن بھی پورا نہیں ہوتا, تو یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ پھر جو وزن پورا نہیں نا, میں ایک بیسک بات بتاؤں, وزن چوٹ سب سے پہلے اللہ کا دیندار ہے. جو کم تولتا ہے نا اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے. یہ دنیا داری تو بعد کی بات ہے. جب ہمارے ساتھ ایک لمٹ طے ہو گئی ہے کہ ہم نے 100 گرام دینا ہے تو ہم نے 100 گرام, ہمیں ریٹ بڑھانے کے لیے ڈی سی آفس جانے کی بارہا ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ بھائی اس وزن میں یہ ریٹ ہمیں بارے میں نہیں ہے, ہمارا وزن بھی جو ہے طے کیا جائے اور ہمیں ریٹ بھی ہمیں ریلیف دیا جائے. اگر ہم نے وزن ہی چوری کرنا ہو تو ہم 50 گرام کی روٹی پکاتے رہیں گے تو ٹھیک ہے ہمارا گزارا ہو جائے گا, لیکن وہ بھی تو زیادتی ہے. اگر ہم وزن کم کریں گے وہ بھی زیادتی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا 6 روپے کی یا 7 روپے کی روٹی میں یکدم آپ 10 روپے کی کر دیں گے, اس میں دیکھیں کہ 6 کے اندر 10 کریں گے, 4 روپے جو ہے تقریباً 40% اضافہ کر دیں گے آپ. اتنا اضافہ تو نہ گندم میں ہوا ہے ریٹ میں نہ کسی اور. نان بھی آپ دیکھیں 12 کا ہے تو آپ کہتے ہیں 15 کا بیچیں گے. تو مطلب اس میں کوئی لچک تو ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے اوپر اخراجات اتنے ہیں اس ریشو سے آپ بڑھا لیں تو زیادہ بہتر. مارجن تو آپ لے ہی رہے ہوں گے نا اس میں. دیکھیں اشرف بھائی یہ تو بیٹھ کے بات ہو جائے گی, لیکن یہ بتائیں مجھے کہ 2013 میں دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیں اس کا ریٹ آپ مجھے بتا دیں, اور 7 سال میں روٹی کا ریٹ ہی نہیں بڑھا یار. یہ کتنے بڑے ظلم. پہلے اس کو آپ ایڈمٹ تو کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہے, اتنا تو کہیں نا. عوام, ہم بھی عوام ہیں. میں صرف پنجاب کی بات کروں گا, 60 سے 70 ہزار تندور ہے. اب 60 سے 70 ہزار بندے کے ساتھ, تندور والے کے ساتھ 4-4 5-5 لوگ کام کرتے ہیں. آپ ان کو لاہوریوں کے جو لاہور ہے اس کے میں کتنا تندور؟ لاہور میں تقریباً 15,000 تندور ہے. ٹھیک ہے, اب 15,000 میں آپ بات کر لیں آگے 15,000 تندور والا ہے جو دکاندار ہے, اس کے ساتھ آگے 4-4 5-5 افراد لوگ کام کرتے ہیں. آپ اس کو کیلکولیشن کریں لاکھوں میں بات جاتی ہے. تو یار کیا یہ انسان نہیں ہے؟
ہمارے سیاستدانوں کو صرف عوام نظر آتی ہے، ہمارے سیاستدانوں کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ بھی ایک عوام ہے، یہ ان پڑھ طبقہ ہے جو اپنے بچوں کا خود کفیل ہو کے پیٹ پال رہا ہے، یہ بے روزگار ہو کے سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، کون دے گا ان کو یار؟ ان کو تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا، یہ جدی پشتی یہی کام کر رہے ہیں تندور والے نا، ان کے باپ دادا اسی سسٹم میں تھے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کسی ایک جگہ پہ بتا دیں کہ ہمیں کسی جگہ ریلیف دیا تو ہم تابعدار ہیں، ہم نے تو ریلیف دے کہاں ریلیف چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ریلیف ہو جس سے آپ روٹی کی قیمت یہاں سے؟ اب میں ریلیف کی بات کر، 805 روپے کا تھیلا تھا اس وقت بھی، یہ ڈنڈے سے ہم سے 7 روپے کی روٹی پکوا رہے تھے، ڈنڈے سے۔ ہمیں 7 روپے کی روٹی وارہ نہیں کھاتی 805 میں، اگر 805 میں بھی دے دیں تو کم از کم روٹی 8 روپے کی ہونی چاہیے، کم از کم 805 کا تھیلا ہو تو۔ اور جب 6 روپے کی روٹی تھی اس وقت ہمارا بل تھا سوئی گیس کا 17,000 18,000 20,000 روپے۔ آج کوئی بل آپ اٹھا کے دیکھ لیں 35,000 40,000 سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بیچارے چھوٹے چھوٹے ڈھابوں والے ہیں جو روٹی پکاتے ہیں، ساتھ 2 ہنڈیاں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کی گیس والے کیٹیگری چینج نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو بیسک اس کی ضرورت ہے بیچارے کی روٹی پکانے کی، اب وہ 2 ہنڈیاں لگا کے بیٹھا ہے، ساتھ اس نے روٹی 2 توڑے پکا لے گا 3 توڑے پکا لے گا، اس کو 1283 روپے کا ٹیرف لگا ہوا ہے، 1283 روپے کا۔ اب جس کے اوپر تندور مینشن ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ کو 700 روپے کے ہم گیس دیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم عوام سے ریلیف کیسے ہم عوام کو دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو کوشش کرتے ہیں وہ ساری الٹی پڑتی ہے۔ پچھلی بار انہوں نے گندم، ہمارا ختم ہو گیا ہے، ہم تو چاہتے تھے اس پہ سیر اصل گفتگو کی جائے کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، حالانکہ روٹی امیر بھی کھاتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، غریب کے پاس وسائل کم ہیں۔ اب یہاں پہ جو جتنی ڈسکشن ہوئی اس کا لب لباب یہی نکلا ہے کہ حکومت کو انٹرفیئر کرنا چاہیے، جلد سے جلد اپنی پریکیورمنٹ جو گندم کی ہے اس کو محفوظ کرنے کا وقت ہے وہ کم کیا جائے، اور آنے والے جو 2 مہینے اس کی بجائے یہ اگلے 10-15 دن کے اندر اندر یہ گندم جو ہے اس کا سرکاری کوٹا ملوں کو ملنا چاہیے تاکہ مل والے اسی حساب سے اپنی گریڈنگ ڈال کے تو آٹا سستا کرے، میدا سستا کرے، اور عوام کو بھی سستا آٹا اور میدا میسر ہو، اور جو تندور والے ہیں، تندور مالکان ہیں، وہ بھی کم از کم جو روٹی ہے سستی کر کے بیچے، اتنی زیادہ اس میں مہنگائی نہ کرے، جتنی اگر بنتی ہے تھوڑی بہت تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے جلد سے جلد طے کر لینی چاہیے، نہیں تو پھر یہی ہوگا، یہی عوام ہوگی، یہی ہمارے حکمران ہوں گے، یہی ہماری بیوروکریسی ہوگی، پھر آپس میں گتم گتا ہوں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور عوام کو ریلیف دینے کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے چاہیے۔ اپنی میزبان شب میں آپ کو پروگرام بیٹ اسپیشل سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔